لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ روایت کے مطابق ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ تو محض الفاظ ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کے کیا معنی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اس وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرے گا اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ عالم وجود میں خدا کے سوا اور کچھ نہیں، اور خدا کو خدا کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ خلافت الہیہ اور نیابت ربانی کا مقام فقط مردوں ہی پر منحصر نہیں، بلکہ عورتیں بھی اس منصب پر فائز ہوتی ہیں، کیونکہ اس استحقاق کی بنیاد کمال اور انسانیت پر ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے ہمارے پاس روایت کے مطابق محض الفاظ ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ان کا کیا مطلب معلوم کرنا ہے۔ میں وجود کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ تعالیٰ سے امید مت ہارنا۔ طہارت دو قسم کی ہے، ظاہری اور حسبی۔ جو عبادت ہے بدن، لباس اور جگہ کی پاکیزگی سے، اور باطنی یا روحانی طہارت جو عبادت ہے نفس کے حرص، حسد، کینہ، بغض، تکبر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنے ممکن ہونے، اپنے فقر و ذلت اور اپنی محتاجی، مسکینی اور عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ تین چیزیں بغیر تجربے کے ہاتھ کبھی نہیں آتی: جماع کی لذت، شہد کی مٹھاس، کریلے کی کڑواہٹ۔ ہم ہی ہر چیز پر انحصار کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر ہمارا انحصار حقیقت میں اس پر انحصار ہے، کیونکہ وہ اس کے ظہور کے سوا کچھ نہیں۔